تقدیر تو دیکھیں آپ تقدیر کو بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ زمین بنانے سے پہلے کیلکولیشن ہوئی، خدا نے بندے گنے، زمین گنی، اس کے بعد دیکھا کہ فرام سینچری جیسے 2-4-6 بلین لوگ آئیں گے، 2-4 ٹریلین لوگ آئیں گے، ان سب کو کیا کیا چیز ضرورت ہوگی، ہر سیانہ بندہ یہی کرتا ہے۔ آپ بھی ابھی کالونیز بناتے ہو تو اللہ ہی کے نقش قدم پہ بناتے ہو، ہر چیز کو ایسٹیمیٹ کرنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انسان کو اتارا جائے، یعنی انسان کو اتارنے سے پہلے جس کو آپ لوح محفوظ کہتے ہیں اس کا انگریزی نام ماسٹر پلان ہے۔ جب آپ اس نے ماسٹر پلان بنا لی، ایک زمین نکالی، سورج کو ایک خاص بلندی پہ رکھا، چاند کو رکھا، یہ ساری تقدیر ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، تاکہ سورج ادھر کر دیتا تو انسان جو ہے جل کے مر جاتے، پرے کر دیتا تو سردی سے سکڑ کے مر جاتے۔ تو اندازوں سے مراد وہ تمام سائنٹیفک پیٹرنز ہیں جس پہ اس نے کائنات کی تخلیقات کو مخصوص انداز میں یعنی اتنا سمجھ لیجیے آپ کہ جو لیڈ کی کرسٹل اس نے 2 ارب سال پہلے زمین میں رکھی، آج آپ کو وہ یورینیم دے رہی ہے اس کی چینج سے۔ تو یہ ساری کائناتی انداز تخلیق، اٹس اے ویری میٹیکولس جو جائزہ اس نے لیا ضرورت انسان کا، اس میں اس نے یہ دنیا بنائی، اشیاء، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ مگر فیصلہ اس کا ایک روٹین کا ہے، ایک اسپیشلائزڈ ہے۔ اسپیشلائزڈ ہے ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ تو لیوریج کبھی کسی نے چھوڑا ہی نہیں، اور خالق کیسے لیوریج چھوڑ سکتا تھا کہ باقی چیزیں اسی اندازے سے چلیں گی جو میں نے لکھ دیا۔ مگر اگر کوئی رویا پیٹا، میری طرف زیادہ رجوع کر لیا، کوئی پہاڑوں پہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا، کوئی سمندر میں جا گھسا، میری بہت ہی لہوزاری کی، تو پھر ان اللہ یفعل ما یشاء، تو میں بھی پھر اس کی تقدیر بدلوں۔ یہ ایکسیپشنز ہیں، تو دعا تقدیر میں ایکسیپشن کریٹ کرتی ہے، اس لیے باقی چیزیں روٹین سے گزر رہی ہیں۔ پھر ایک شخص اگر پوچھتا ہے کہ فلاں بندے کی زندگی برباد کیوں ہے، تو اصل میں وہ برباد نہیں ہے زندگی، انجام کا لاسٹ جو شیٹ ہے سب کی برابر ہے۔ صرف 3 میتھڈالوجیز کے 3 رستے ہیں، کسی کو امارت کے ذریعے گزارا جائے گا، کسی کو درمیان سے گزارا جائے گا، کسی کو غربت سے گزارا جائے گا۔ فنی تھنگ، یو نو واٹ از دی فنیسٹ تھنگ، کہ نہ امارت کے طریقوں کو کوئی اپریشیٹ کرتا ہے، نہ درمیان کو، مگر جب غربت کی بات آئی تو لوگوں نے کہا، اور آج یہ محاورہ اور اصول بنا ہوا ہے کہ عظمت کا گہوارہ غربت ہے۔ یہ ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے۔ فائنل رول یہ بنا کہ جن کو بہت غربت سے نکالا ان کو اتنا کیلیبر دے دیا کہ فائنلی الٹیمیٹلی ان غریبوں سے ہی سارے بڑے اٹھے، درمیان کے لوگ اسکالر اسکولر بن کے رہ گئے، اور امیر لوگوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ باوجود سارے مال و اسباب کے ان کے نفس ایک جھٹکا نہیں سہا، ایک جھٹکا نہیں۔ سو دس از دی لا، کہ یہ 3 طریقے ہیں جس سے تمام انسان گزارے جاتے ہیں، مگر تینوں طریقوں کے انعام یہ ہے کہ they will not constantly be living so۔ 2-3 نسلوں کے بعد پیٹرن چینج ہو جاتے ہیں، غریب امیر ہو جاتے ہیں، امیر غریب، they keep on mixing۔ یعنی اگر ہم بھی اپنے پچھلوں کو دیکھیں، بڑوں کو دیکھیں، تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا کہ ہمارے سارے پچھلی 15-20 نسلیں اسی طرح گزری ہوں گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ کسی کو تمرد کی سزا دی، جیسے فرعون 200-300 سال سے قائم تھے، مگر موسیٰ کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس قوم عالین کو رسوا کریں تو ان کے پاس جا، ان کو اس وقت مغرور اور متکبر قوم کا، قوم عالین کا۔ تو جو ہماری چینجز آف فیٹ ہیں نارملی، یہ ہمارے کسی بنیادی خامی کی وجہ سے، تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں پہ دن بدلتے رہتے ہیں، اس طرح نسلوں پہ دن بدلتے رہتے ہیں۔